کلام مجید و فرقان الحمید کی سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہی ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. اگر تم ان کی یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کو کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اس وقت کی، اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی مدد کر چکا ہے جب ان کو کافروں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، اللہ نے ان کے لیے تسکین فرمائی، ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام بنا کر نازل کیا، بھیجا. جس طرح دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی پیغام بھیجتا ہے، جتنا اہم پیغام ہوتا ہے اس کو بھیجنے کے لیے اتنے ہی اہم بندوبست کیے جاتے ہیں، اور کائنات میں اللہ کے دین سے، اسلام سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی پیغام نہیں. سب سے بڑا پیغام جو اللہ نے نازل کیا، اتارا، اپنے بندوں تک پہنچایا، وہ اسلام ہے. اور جتنا بڑا یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے، قرآن، اتنے ہی اس پیغام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے لوگ، پہنچانے والے ذرائع بھی اتنے ہی زیادہ مضبوط ہیں. اگر اس اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قرآن کو پہنچانے والوں میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی کمزور ہو جائے تو پیغام کے پہنچنے میں نقص آ جاتا ہے. 3 ذرائع جن ذریعوں سے یہ قرآن، یہ دین ہم تک پہنچا، تینوں ذرائع بڑے مضبوط ہیں. پہلا ذریعہ اللہ کے کلام کو پہنچانے کا ذریعہ جبرائیل امین بنے. جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار، اور جبرائیل امین کی صداقت کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی. دوسرا ذریعہ جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، سردار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانتداری کی کہ نغمے جہاں قرآن میں گائے، جہاں آپ کی صداقت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، وہیں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا آغاز کیا، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا، لوگوں مجھے کیسے پایا؟ آپ کے وہ 40 سالہ دور میں
جو آپ کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری وہ سارے موجود تھے، سب نے کہا آپ نے امین اور صادق پایا۔ بڑے مضبوط ذرائع دونوں۔ تیسرا ذریعہ جو آج ہم تک کلمہ دین پہنچا، تیسرا مضبوط ترین ذریعہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا، چنا اپنے بندوں میں سے، اپنے نبی کے رفقا کو۔ اور صحابہ دنیا کے انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے منتخب کیا، اور صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت، صحابہ کی بلندیت، صحابہ کے مقام کی گواہی بھی رب کا قرآن دیتا ہے۔ ان تین ذرائعوں میں سے کسی ایک ذریعے کو بھی اگر ذرہ برابر بھی ناقص سمجھ لیا جائے، اگر جبرائیل امین کی صداقت پہ ذرہ برابر بھی شک کیا جائے، جبرائیل امین کی عظمت، رفعت، مقام، بلندی کو اگر گرا دیا جائے تو پیغام کے پہنچنے میں نقص آ جاتا ہے۔ اگر امام الانبیاء کی صداقت، آپ کی بلندی، آپ کے مقام، آپ کی سچائی، آپ کی ایمانداری پہ ذرہ برابر بھی شک کیا جائے تو پیغام کے پہنچنے میں خلل آ جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی جو آپ کی صداقت پر شک کرتا ہے وہ آپ کے لائے ہوئے اس پیغام کو کیسے صحیح مان سکتا ہے؟ اور اگر تیسرے ذرائع کو بھی کمزور سمجھا جائے، اس تیسرے ذریعے کے بارے میں بھی ذرہ برابر بھی شک کیا جائے تو پھر بھی اس پیغام کو صحیح معنوں میں نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ پیغام کے لانے والوں کو کے بارے میں اگر شک ہو تو اس پیغام کو کس طرح وہ سچا مانے گا؟ تینوں ذرائع بڑے مضبوط ہیں، اور ایمان تبھی کامل ہوتا ہے، ایمان تبھی مضبوط ہوتا ہے جب ان تینوں ذرائعوں کو مضبوط سمجھا جائے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جماعت میں سے آج جس صحابی کا میں مختصر ذکر کروں گا، جن کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی مختصر کوشش کروں گا، وہ سارے صحابہ کے سردار، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جس ہستی کا ہے، سب سے بڑے رتبہ جس ہستی کا ہے، وہ امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر، کوئی دکھلانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر آج آپ سے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سال امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ٹوٹے پھوٹے میں نے بیان کیے آپ حضرات کے سامنے، اور یہ ارادہ اور عزم لیا اور کیا بھی کہ امام الصحابہ کی زندگی کو لے کر ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سے اپنے نبی کے اس رفیق کے فضائل بیان کرنے کا صلہ جو دنیا میں مجھے عطا کیا، اللہ نے رات کو خواب میں اپنے نبی کے اس رفیق کی زیارت نصیب کی۔ اگر فضائل بیان کرنے پہ اللہ اپنے نبی کے رفیق کی زیارت نصیب کرتے ہیں تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر میں اور آپ اپنے نبی کے اس صدیق کی زندگی کو صحیح معنوں میں اپنا لیں، صحیح معنوں میں صدیق کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں، تو اللہ مجھے اور آپ کو کیا درجات اور کیا فضائل اور کیا عزتوں کے بلندیاں مجھے اور آپ کو دنیا میں عطا کر دیں گے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔
صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابہ کی زندگی سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے کوئی زندگی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی نے عزت پائی ہے، دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کچھ لوگوں کو، جن لوگوں کو عزت ملی ہے دنیا میں سب سے بڑھ کر، جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں عزت کمائی ہے، وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. جن کو عزت ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں ملی، جن کو عزت ان کے مال کی وجہ سے نہیں ملی، جن کو عزت ان کی شہرت کی وجہ سے نہیں ملی، جن کی عزت ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی. صحابہ کی عزت ان کے ایمان کی وجہ سے ہے. صحابہ کا مرتبہ ان کی حقیقی معنوں میں اپنے پیارے حبیب سے عشق اور محبت کی وجہ سے ہے. آج دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کے نغمے گاتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی لالچ چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی دنیاوی لالچ ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس کی عزت کرے گا، اس کی حمد و ثنا بیان کرے گا. لیکن میں قربان کروں صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی بلندیوں پر، کہ صحابہ کی آج اگر کوئی آدمی مجھ جیسا حقیر صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، صحابہ کے مقام بیان کرتا ہے، صحابہ کے نغمے گاتا ہے، کسی لالچ کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے. 22 جمادی الثانی قریب ہے. 22 جمادی الثانی کو امام الصحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، نوجوانوں میں سب سے پہلے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب میرے آقا نے فیضان کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ کلمہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے میرے آقا کے اوپر پتھر پھینکنے والا وہ آپ کا چچا ابو جہل تھا، جس نے پتھر اٹھایا اور میرے آقا کی طرف پھینک دیا. کہا محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ جب میرے آقا کے خاندان والے، گھر والے میرے آقا کو جھٹلا رہے تھے، میرے آقا کے راستے میں مکہ والے کانٹے بچھا رہے تھے، جب میرے آقا کو دنیا سے مٹانے کے پروگرام کیے جا رہے تھے، اس وقت سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والا، سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، سب سے پہلے آپ کے لائے ہوئے دین کو ماننے والا وہ آپ کا جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب ابو بکر نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا، جب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ سچا دین ہے، یا رسول اللہ جو کلمہ آپ لے کر آئے ہیں میں ابو بکر اس کلمے کی تصدیق کرتا ہوں، میں ابو بکر اس کلمے کو مانتا ہوں. لوگوں نے ابو بکر کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا، مارنے والے مار کے تھک کے ابو بکر کو زخموں سے چورا چور کر دیا، لہو لہان کر دیا، اور ابو بکر بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دودھ کا پیالہ لے کر آتی ہے بیٹے کے پاس. جب بیٹے کو ہوش آتی ہے کہتی ہے بیٹا لوگوں نے تجھے مار کے زخموں سے چورا چور کر دیا، تیرا جسم لہو لہان ہے، بیٹا ایک دودھ کی پی لے تاکہ تجھے تیری حالت سنبھل جائے. فرمایا والدہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب تک میں اپنے آقا کی صحت کے بارے میں معلوم نہ کر لوں، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے میرے آقا کیسے ہیں، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. چاہے میری اس حالت میں جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اس وقت تک رب کی قسم کچھ نہیں کھا سکتا جب تک اپنے آقا کی خیریت معلوم نہ کر. غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دفاع کا وقت ہے جب رومی عیسائی اور یہودی سب اکٹھے ہو کر اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکل پڑے میرے آقا نے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ غزوہ تبوک کا موقع ہے اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے صحابہ مختصر بیان کرتا ہوں اس واقعے کو صحابہ اکرام اپنے گھروں میں جاتے ہیں کوئی تہائی مال لے کر اللہ کے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں کوئی نصف اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آج موقع ہے ابو بکر سے آگے نکلنے کا آج اللہ نے موقع عطا کیا کہ آج نیکی کے اندر ابو بکر سے آگے نکل جاؤں جاتے ہیں گھر کے اندر دیکھتے ہیں کتنا مال ہے اپنے سارے مال کا کہ دو حصے کرتے ہیں ایک حصہ گھر میں گھر والوں کی ضروریات کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ایک حصہ لے کر کائنات کے سردار کے پاس آ جاتے ہیں یا رسول اللہ غزوہ تبوک کو عمر کے مال کی ضرورت ہے عمر مال لے کر حاضر ہو گیا دیکھتے ہیں صحابہ اکرام دور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گٹھڑی لے کر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر تو کیا لایا ہے فرمایا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا صحابہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تہائی لے کر آیا آدھا لے کر آیا ابو بکر کی باری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر تو کیا لے کر آیا ہے اور کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہے قربان ہو ابو بکر تیری صداقت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھر کے اندر جھاڑو دے کر آیا ہوں کہ کہیں ابو بکر کے مال کی اسلام کو ضرورت ہو اور ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی بھی رہ جائے ابو بکر کا ایمان بھی گوارا نہیں کرتا فرمایا یا رسول اللہ جسم کے اوپر پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار کر لے آیا ہوں ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا ہوں گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو فرمایا یا رسول اللہ گھر میں اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر تجھ پہ قربان جاؤں آج معلوم ہو گیا نیکی میں تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا نیکی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی صداقت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے آیت مبارکہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے یہودی کہنے لگے کہ مسلمان تو پہلے سے ہی خود غریب ہیں مسلمان غریب ہیں ان کو پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں دیکھو آج ان کا اللہ بھی غریب ہو گیا اعوذ باللہ ان کا رب بھی غریب ہو گیا ان سے مانگنے لگ گیا کہ مجھے قرضہ دو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ایک یہودی تانے کے طور پر اونچی آواز میں کہتا ہے دیکھو یہ مسلمان ہے ان کا رب بھی غریب ہو گیا ہے ان سے قرضے مانگتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ یہ اللہ کو یہودی اللہ کی ذات پر بہتان باندھے اور ابو بکر چپ رہ جائے یہ نہیں ہو سکتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک زور سے چمانٹا مارا وہ گر پڑا باقی یہودی اپنی جان بچا کر بھاگ کے وہ جب اٹھتا ہے اٹھ کر بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے کیا محمد تیرے ایک ساتھی نے مجھے دھپڑ مارا ہے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میرے اوپر ظلم ہوا ہے چیخنے چلانے لگ گیا کہا وہ کون تھا تجھے مارنے والا کہا وہ ابو بکر صدیق تھا کہا نہیں
تو نے اس کو غور سے دیکھا تھا شاید وہ عمر ہو، کیونکہ جلال والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمے لہجے والے تھے، ٹھنڈے لہجے والے تھے. کہا نہیں، میں نے غور سے دیکھا وہ آپ کا ساتھی ابو بکر ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں وہی یہودی کھڑا ہے، غصے سے پھر لال پیلے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر کیا تو نے اس کو مارا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہتان باندھ رہا تھا، اللہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا. فرمایا ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا. اب اسلام گواہی مانگتا ہے. فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لے آؤ. اگر گواہ نہیں ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ یہی ہونا تھا کہ یہودی کو آپ کہتے اے یہودی تو بدلہ لے لے، کیونکہ ابو بکر کے پاس گواہی نہیں ہے. لیکن ابو بکر کی عظمت، ابو بکر کے مقام اور بلندی پہ قربان جائے. جب ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں، رب نے آسمان سے قرآن اتار دیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک تحقیق رب نے سنا ہے قالوا ان اللہ فقیر، کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں. اور ابو بکر کی گواہی کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا. کیا میرے محمد، اے میرے لاڈلے پیغمبر، ابو بکر جو کہہ رہا ہے یہ صداقت ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ ابو بکر تو صداقتوں کا امین تھا، ابو بکر تو صدیق تھا، کبھی صدیق کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن اتارا. کیا میرے محمد، جو ابو بکر کہہ رہا ہے یہ سچ ہے اور حق ہے. بے شمار آپ کی زندگی کے واقعات ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ 3 چیزیں گنوائی کہ مجھے یہ 3 چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے دربار میں کھڑے ہو کے سارے صحابہ کان لگا کر سننے لگے کہ ابو بکر دیکھتے ہیں ابو بکر اپنی کون سی پسندیدہ چیزیں بیان کرتے ہیں. آج ہمیں دنیا کے اندر اپنا مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اپنی جان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، اپنی اولاد سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. لوگ اپنے مال کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، مال کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، اولاد کے لیے جانیں لگا دیتے ہیں. لیکن ابو بکر کا ایمان کیسا ہے؟ ابو بکر کو اپنی جان پسند نہیں، اپنا مال پسند نہیں، اپنی جائیداد پسند نہیں. ابو بکر کی پسندیدہ چیزیں سنیے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلی جو چیز پسند ہے النظر الی وجہ، میری آنکھیں ہو آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں آپ کے چہرے کو دیکھتے رہے. یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے النظر الی وجہ، میری آنکھیں آپ کو دیکھتی رہے. پھر رب نے اپنے صدیق کی اس بات کی لاج رکھی اور رب نے صدیق کی اس بات کو پورا کیا کہ 3 راتیں میرے آقا کا سر صدیق کی گود میں ہے. صدیق اکبر اپنے آقا کا دیدار کر رہے ہیں. غار کے اندر 3 راتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. اور دیدار کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا کا سر صدیق کی گود میں ہے، صدیق کا پاؤں غار کے سوراخ کے اوپر ہے کہ کہیں اس سوراخ سے کوئی موذی جانور نکل کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے. سانپ آ کر ابو بکر کے پاؤں کو ڈستا ہے، 3 مرتبہ ڈستا ہے.
ابو بکر تیرے ایمان پہ قربان، ابو بکر تیری صداقتوں پر قربان، تو کیسا عاشق رسول ہے۔ آج کا مسلمان بھی دعویٰ عشق کرتا ہے، آج کا مسلمان بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ بتائیے گا کیا صدیق کا کیسا ایمان تھا؟ کیا میرا ایمان صدیق کے ایمان کے ساتھ تھوڑا سا بھی تضاد رکھتا ہے، تھوڑا سا بھی ملتا ہے؟ ابو بکر کا ایمان کیسا تھا؟ ابو بکر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، سانپ ڈنس رہا ہے، ڈنس ڈنس کے ڈنس رہا ہے، لیکن ابو بکر پاؤں نہیں اٹھاتے، آنکھوں سے تکلیف سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میرے آقا کے چہرے پر گرتے ہیں، آقا جاگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر یہ آنسو کیسے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے سانپ ڈھنس رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو بتاتا، اگر میں اپنے پاؤں کو ہلاتا آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو جاتا۔ ابو بکر کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میرے آقا کا سر ابو بکر کے گود میں ہو اور ابو بکر اپنے پاؤں کو ہلا دے، آقا علیہ السلام کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے؟ یا رسول اللہ ابو بکر یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کٹ تو سکتا ہے، ابو بکر مارے تو کھا سکتا ہے، ابو بکر زخمی تو ہو سکتا ہے، ابو بکر کے جسم کو سانپ سے ڈھل سکتا ہے، لیکن ابو بکر اپنے آقا کی نیند میں، اپنے آقا کے سکون میں ذرہ برابر میں خلل پیدا ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا نظر الى وجهک، پہلی خواہش یہ ہے آپ کا چہرہ ہو، ابو بکر آپ کے چہرے کو دیکھتا رہے۔ فرمایا دوسری خواہش یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو اور آپ کا حکم ہو، اللہ کا دین ہو، میرا مال ہو آپ کا حکم ہو، میرا مال آپ کے حکم پر اللہ کے دین کے لیے قربان ہوتا رہے، اللہ کے دین کے لیے میں اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے یہ ہے۔ فرمایا دوسری خواہش میری یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دوں۔ پھر ابو بکر نے غزوہ تبوک کے موقع پر کر دکھایا کہ ابو بکر اپنے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑتے، سارا مال لے کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ تیسری خواہش کا ذکر کیا، فرمایا یا رسول اللہ تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ہو، آپ کا گھر ہو اور میری بیٹی آپ کی زوجہ بنے، آپ کی بیوی بنے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسندیدہ ہے۔ اللہ نے اپنے ابو بکر کی تینوں خواہشوں کو پورا کیا، رج کے اپنے آقا کا دیدار ابو بکر کو کروایا۔ ابو بکر کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا پوری دنیا کے مال میں مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے، ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے پیار ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار مردوں میں عائشہ کے والد ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور آپ کی سب سے لاڈلی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ اور پھر تینوں خواہشیں اللہ تعالی نے دنیا کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مختصر بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سب سے پہلے درجے کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، دنیا کے اندر میرے آقا کی زبان مبارکہ سے سب سے پہلے جس کو جنت کی بشارت ملی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دنیا غمگین ہوگی، انبیاء غمزدہ ہوں گے۔ فرمایا میں محمد سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کے سامنے طویل سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد، اے میرے لاڈلے پیغمبر، سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ اللہ کے حبیب اللہ سے عرض کریں گے یا رب العالمین اس وقت امت مشکلات میں ہے، حساب شروع کیجئے۔
اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے اور کہیں گے اے میرے حبیب لائیے حساب کے لیے میرے سامنے کھڑا کر دیجئے جس سے میں حساب لوں۔ فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اے اللہ میرا ابو بکر سامنے ہے، آج میرے ابو بکر سے حساب لے۔ فرمایا ابو بکر میرا وہ صحابی ہے جس کو دیکھ کر میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آج ابو بکر حساب دینے کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ کون ابو بکر؟ جس سے دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کی، اپنا مال بھی استعمال کیا، اپنی اولاد کو بھی لگا دیا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی۔ ہر موقع کے اوپر جب بھی دین کو ابو بکر کی ضرورت پڑی، ابو بکر دین کے لیے دیوار کی مانند آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے بڑے مرتبے والے ابو بکر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینے سے باہر جاتے ہیں گشت کرنے کے لیے، ایک بوڑھی عورت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، من تک کر باپ۔ وہ عورت پوچھتی ہے کون؟ فرمایا میں عمر ہوں۔ کہا کس کام سے آئے ہو؟ کہا اماں جی کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیجیے، آپ کے گھر کا کام کر دوں۔ فرمایا نہیں میرے گھر کے سارے کام ہو گئے۔ فرمانے لگی ایک نوجوان ہے جو 2 سالوں سے آپ کی خلافت کا دور ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آج میں اور آپ بھی ہیں جو عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہمارے اندر کتنی صلہ رحمی ہے، کتنی دوسروں کے لیے درد ہے میرے اور آپ کے دل کے اندر،